جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے روح قبض کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اس کو اس اینگل سے ایموشنل ہو کے بیان کرتے کہ دیکھو ہمارے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی تو ہم کو کتنی فکر کرتی۔ ارے حضور کے غلاموں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کہنا، تو وہاں جو حدیث میں مغمومن کا لفظ آیا ہے اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی جب ان کے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، برزخ کی طرف جانے کا وقت آیا، اس وقت بھی امت کی فکر میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اور حضور علیہ السلام کے روح مبارکہ کا جو کنیکشن تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان روح مبارکہ نہیں چاہتی تھی کہ میں جسم مبارک سے الگ ہو جاؤں، جسم مبارکہ نہیں چاہتی کہ میں روح مبارک سے۔ اب اللہ کا حکم تھا تو ایک آن کے لیے روح مبارکہ قبض کی گئی، وہ بھی انبیاء کی اجازت سے ہوتی ہے نا، اس لیے کہ حدیث میں آیا نا انبیاء کرام کی سے اجازت لی جاتی ہے، ملک الموت پہلے اجازت لیتے ہیں، جب نبی اللہ کا نبی اجازت دیتے ہیں تب روح قبض کی جاتی ہے، اور یہ مشکات شریف میں موجود اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کرام کے لیے خاص کر فرشتے جو ہے نا بغیر اجازت کے ان کے روح مبارکہ آنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اولیاء کرام کو پہلے سے بتا دی جاتی ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ روح مبارکہ قبض کرنے سے پہلے پرمیشن لی جاتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو مشکات شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں موجود کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک مسلسل تشریف لائے اللہ، اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے کو کیسا پا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے حبیب اپنے کو کیسا پا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مغمومن جیسا استعمال فرمایا، تو مغمومن سے مراد یہی کہ امت کی فکر میں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے دن حضرت ملک الموت بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اسی مشکات میں حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے 1,00,000 فرشتوں کے سردار ہے کہ ان 1,00,000 میں ہر فرشتہ 1,00,000 کا سردار۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 100,000 ملٹیپلائی بائی 100,000 فرشتوں کے سردار، اللہ، تو وہ بھی ساتھ میں تھے، اور ملک الموت نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ۔ روح مبارکہ قبض کرنے کے لیے تو اجازت لینی ہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے ملک الموت نے اجازت چاہی۔ پھر اسی مشکات شریف میں حدیث کا اگلا حصہ پڑھ لیں گے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ملک الموت آئے ہیں، اجازت چاہتے تو اجازت دی گئی۔ اب ملک الموت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو روح مبارکہ میں اللہ کے حکم سے قبض کر دوں گا، ڈیوٹی کر دوں گا میں اپنی، آپ اجازت دیں گے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوچھا کہ کیا واقعی میں تم ایسا کرو گے، اگر میں منع کر دوں تو واپس چلے جاؤ گے؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جواب حدیث میں دیکھیے، فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، مجھے حکم بھی یہی ہے کہ آپ کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، آپ جو فرمائیں گے وہی مجھے کرنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو I have no choice, I have to go back، میرے پاس کوئی چوائس نہیں، مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، مطلب حضور کو اتھارٹی ہے، اتھارٹی دی گئی ہے۔ اب کیا ہوا، کوئی یہ نہ پوچھ کہے کہ نہیں حدیث میں اگرچہ ایسا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ایسا ہے، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو جو ہے نا کہیں سے لوپ ہول ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، یعنی ایک مشورتاً آپ کیا کہتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، پھر ملک الموت نے روح مبارکہ قبض کی۔ اب بات بڑھ رہی ہے لیکن بات آ گئی تو یہ بھی بتا دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اب کہاں رکھی جائے؟ اللہ، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں مومنین کی ارواح ہے کچھ ان کی قبروں کے پاس، جن کے درجہ اور بلند ہوتے ہیں وہ کعبہ شریف کے پاس چاہے زمزم کا کنواں اس کی طرف رہتی ہے، اور کچھ روحیں جن کے مرتبے اور زیادہ ہوتے ہیں وہ پہلے آسمان میں، اس سے زیادہ والے دوسرے آسمان میں، کچھ 7ویں آسمان میں، اور شہداء کی روحیں تو عرش کا طواف بھی کرتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، اس طرح کی روایت موجود ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کہاں رکھی جائے؟ زمزم کے پاس رکھی جائے، پہلے آسمان میں رکھی جائے، 7ویں آسمان میں رکھی جائے، جنت میں رکھی جائے؟ تو علماء کرام اس پر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ آسمان بھی تو حضور علیہ السلام کے نور سے بنا ہے، نور سے بنا ہے، سبحان اللہ، جنت بھی حضور علیہ السلام کی پراپرٹی ہے،
ذرا प्रॉपर्टी है, तभी तो सहाबा को जन्नत दे दी, सुभान अल्लाह, हजरत रबिया को जन्नत दे दी, हजरत उस्मान गनी ने जो 2 मरतबा जन्नत खरीदी, किस एतबार से? सरकार ने फरमाया ना, कौन है जो ये कुआं खरीद कर वक्फ कर दे और बदले में अल्लाह से जन्नत खरीद ले। इस तरह की बात। फिर हुजूर अलैहि सल्लम ने इस तरह भी फरमाया, जो मुझे 2 चीज की जमानत दे देगा, जबान की और शर्मगाह की, तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत दूंगा। कौन जन्नत की जमानत दे सकते हैं? जो मालिक है, वही अल्लाह ने जिन्हें मालिक बनाया है वो। तो जन्नत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्रॉपर्टी है, तब रूह मुबारका कहाँ रखी जाए? तो इस पर उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से बेहतर कोई जगह ही नहीं जहाँ रूह मुबारका। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान तो मलकुल मौत ने रूह मुबारका कब्ज करने के बाद वापस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस में दे दी। और ये हदीस में है ना, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के तमाम नबी अपनी कब्रों में हयात है और नमाज पढ़ते हैं। तो रूह मुबारका दी गई तभी ना। तो अंबिया किराम की खासियत ये है कि एक आन के लिए रूह मुबारका अल्लाह के हुक्म से कब्ज की जाती है और उनकी इजाजत के साथ और उनको वापस दी जाती है। तभी तो सय्यद आला हज़रत ने फरमाया, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि बस आनी है। दूसरा आन एक मोमेंट के लिए।